نحمدہ نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ کرم اور احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آج اس ایک دفعہ پھر اکٹھے ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ دل کا باقاعدہ آغاز تلاوت قرآن مجید سے کیا جاتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔ وَاللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم۔ واللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر۔ سبحان اللہ عما یشرکون۔ واللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى یسبح له ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم۔ صدق اللہ العظیم۔ اب نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے میں یاسین مدنی بھائی سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ گلہ عقیدت پیش کریں۔ یاسین مدنی بھائی۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ ٹھیک ہے۔ اور جس کی دربار محمد پہ رسائی ہوگی، اس کی قسمت پہ فدا ساری خدائی ہوگی، اور جس کی دربار سانس لیتا ہوں تو آتی ہے مہک طیبہ کی، سانس لیتا ہوں تو آتی ہے مہک طیبہ کی، یہ ہوا کوچے سرکار سے آئی ہوگی،
اور یہ ہوا کوچے سرکار سے آئی ہوگی، جن کی دربارے دل تڑپ جائے گا، اے ظاہر بطحا تیرا، دل تڑپ جائے گا، اے ظاہر بطحا تیرا، تیری جس وقت مدینے سے جدائی ہوگی، تیری جس وقت مدینے سے جدائی ہوگی، اور جس کی دربارے محمد پہ رسائی ہوگی، اور روز محشر نہ کوئی اور ہمارا ہوگا، روز محشر نہ کوئی اور ہمارا ہوگا، سب کے ہونٹوں پہ محمد کی دہائی ہوگی، سب کے ہونٹوں پر محمد کی دہائی ہوگی، اور جس کی دربارے محمد پہ رسائی ہوگی، اس کی قسمت پہ فدا ساری خدائی ہوگی، اس کی قسمت پہ فدا۔ جزاک اللہ، ماشاء اللہ۔ اللہ تعالیٰ یسین مدنی بھائی کو، اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی شان کے مطابق اس کا اجر و ثواب عطا فرمائے۔ اب میں دعوت دیتا ہوں پیر طریقت جناب پروفیسر مقصود الہی صاحب کے خلیفہ محترم جناب نوید مرتضیٰ صاحب کو کہ وہ ہمیں ہمارا بھولا ہوا سبق یاد کریں۔ جزاک الحمدللہ رب العالمین، نحمدہ ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید فرقان الحمید، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ نبی الکریم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ عاجز گناہگار بندے نے اللہ کے پاک کلام میں سے ایک آیہ کریمہ کا ایک حصہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ عاجز کو اس کا صحیح مفہوم بیان کرنے، آپ سب کو سننے سمجھنے، ہم سب کو سمجھ کر اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل ہوا یہ سورہ بقرہ سے ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے پاک کلام میں ارشاد فرماتے ہیں
کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے غیر سے ایسی محبت کر بیٹھتے ہیں، ایسی محبت کرنے لگتے ہیں جیسے اللہ سے ہونی چاہیے، اور جو ایمان والے ہیں، جو ایمان لانے والے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ سے شدید محبت کرتے ہیں، اشد حبا للہ، کہ وہ شدید ترین محبت اللہ سے کرتے ہیں۔ یعنی کسوٹی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت کے برابر کسی دوسرے کی محبت نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسے گروہ کا بیان فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو جیسی محبت، شدید محبت اللہ سے ہوتی ہے، جیسی محبت کا تقاضا اپنے رب کے ساتھ ہے، ویسی محبت وہ اللہ کے غیر سے کر بیٹھتے ہیں۔ تو ایسا گروہ موجود ہے، اس لیے ہمیں تلاش کرنا ہے کسی کے دوسرے کے دامن کے اندر نہیں، اپنے اندر جھانک کر دیکھنا ہے کہ ہم کس گروہ کے ساتھ شامل ہیں۔ وہ گروہ جو اللہ کے غیر کے ساتھ اللہ جیسی محبت کر بیٹھا، اس کے ساتھ، یا جو ایمان لائے، اللہ نے ہمیں ایمان عطا فرمایا، مسلمان، اللہ کے محبوب کا کلمہ پڑھا، پھر ہم اس گروہ میں چونکہ شامل ہیں کہ جو ایمان لے آئے، اس لیے تقاضا یہ ہے کہ ہم اللہ سے شدید محبت کریں، باقی محبتیں پیچھے چھوڑ دیں۔ پہلے سمجھتے ہیں کہ یہ محبت ہے کیا۔ سائیکالوجسٹ کہتے ہیں کہ محبت ایک سٹیٹ آف مائنڈ ہے، ایک ایموشنل کیفیت ہے۔ اچھا، یہ بھی ایک مزے کی بات ہے کہ یہ محبت کی باؤنڈریز جو ہے نا، یہ ایموشنل باؤنڈریز ہیں، ایموشن سے شروع ہوتی ہے اور اس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ ایموشنل باؤنڈریز آپ کو پتہ ہے انلمیٹڈ ہوتی ہیں۔ بندے کی جہاں تک بس اوقات ہوتی ہے، جہاں تک اس سے بن پڑتا ہے، وہ کہتا ہے نا، جس طرح وہ شیریں فرہاد کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ دودھ کی نہر کھودنے میں لگ گیا، حالانکہ یہ امپاسبلٹی لگتی ہے۔ تو یہ جو ایموشنل باؤنڈریز ہیں یہ انلمیٹڈ ہوتی ہیں۔ جہاں بندے کی فزیکل استطاعت ختم ہو جاتی ہے، بس وہ اس کی ایموشنل حد ہوتی ہے، جہاں تک وہ جا سکتا ہے وہ چلا جاتا ہے۔ تو محبت کی جو ابتدا ہے وہ ایموشنل باؤنڈری میں جو ہے نا، انسان کے جو ایموشنز ہیں اس کے اندر یہ بیل کر دی ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا شدید محبت کرنی ہے، یعنی اس باؤنڈری کے آخر تک جانا ہے۔ وہ جو آپ کی ایموشنل باؤنڈری ہے نا، آپ کی ہمت فزیکل استطاعت کے ساتھ اختتام ہو رہی ہوتی ہے، اس سے بھی بلکہ آگے بڑھ جاتی ہے، تو آپ نے اپنی اس شدید باؤنڈری تک، اس آخری لمٹ تک اللہ کی محبت میں جانا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود ہی یہ بیان بھی فرمایا کلام پاک میں کہ ہم سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ شدید محبت سے کیا چاہتا ہے ہم سے۔ سورہ توبہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ یہ ہمیں اللہ سے محبت ہونی کیسی چاہیے، جس کو اللہ تعالیٰ شدید محبت کہہ رہا ہے، اور من دون اللہ، اللہ کے غیر سے محبت چھوڑنے کو کہہ رہا ہے۔ وہ کون سی محبتیں ہیں جن کو چھوڑنا ہے؟ بلکہ چھوڑنا شاید میں مناسب نہیں ہوگا چھوڑنا کہنا، بلکہ جن سے بڑھ کر اللہ کی محبت ہونی چاہیے، اس لیے کہ یہ محبت ایک ایسا ایموشن ہے، یہ ایک ایسی چیز ہے، یہ فطری عمل ہے۔ اگر میں یہ کہوں کہ کسی شخص کو کوئی محبت کسی سے نہیں ہوگی تو یہ شاید ممکن نہیں ہوگا، کیونکہ یہ ایموشنل کیریکٹر ہے انسان کا، اسے کسی نہ کسی چیز سے محبت ڈیولپ ہو جاتی ہے، انسیت ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے اللہ یہاں نفی نہیں کی گئی کسی بھی محبت کی، بلکہ یہ کہا گیا کہ تمام محبتوں سے بڑھ کر اللہ کی محبت ہونی چاہیے۔ تو سورہ توبہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَأَخْوَاتُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَأَخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَاتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تخشونها کسادها ومساکین ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجاہد فی سبیل اللہ فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی قوم الفاسقین۔ اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا کہ یہ شدید محبت کی وضاحت کیا ہے۔ رب فرماتا ہے
کہ اے محبوبہ فرما دیجئے 8 محبتوں سے بڑھ کر اللہ کی محبت، 8 محبتیں جو انسان کی فطرت میں شامل ہیں، ان کی چاہت انسان کے فطرت کے اندر شامل ہے، وہ بیان کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ رب نے فرمایا کہ اگر تمہارے باپ اور تمہاری اولاد اور تمہارے ازواج سے مراد یہ ہوگی کہ بیوی کے لیے اس کا شوہر اور شوہر کے لیے اس کی بیوی، اگر تمہارے باپ، تمہاری اولاد، تمہاری ازواج اور تمہارا خاندان سے بھی بندے کی محبت ہوتی ہے نا، اور تمہارا خاندان اور تمہاری وہ تجارت، جس سے آپ کا ذریعہ معاش ہے وہ تجارت، اور وہ مال جس کے نقصان کا تمہیں اندیشہ ہے، جس چیز کے اندر نقصان ہوتا ہے کا اندیشہ ہو، آپ اسے بڑا نیئر اینڈ ڈیئر رکھتے ہیں، بڑی محبت کرتے ہیں اسے، اور وہ تمہارے مکان جن میں تم رہتے ہو اور بڑا پسند کرتے ہو، اگر یہ محبتیں، یہ 8 محبتیں تمہاری اللہ اور اس کے رسول اور اس کی راہ میں کوشش کرنے، جہاد کرنے کے سے بڑھ گئی ہیں، تو رب فرماتا ہے تو پھر انتظار کرو کہ اللہ کا حکم تم تک پہنچ جائے، یعنی اللہ کی طرف سے تم پر عذاب نازل ہو جائے، انتظار کرو اس وقت تک جب تک اللہ کا حکم تم تک پہنچ جائے۔ اشد حبا للہ، یعنی یہ تمام 8 کی 8 محبتوں سے بڑھ کر اللہ سے محبت ہوگی۔ رب فرماتا ہے کہ اگر ان 8 محبتیں یہ بڑھ گئی ہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کی راہ میں کوشش کرنے سے، اس کی راہ میں جہاد کرنے سے اگر یہ بڑھ گئی ہیں نا یہ 8 محبتیں، تو رب فرماتا ہے پھر انتظار کرو کہ اللہ کا حکم تم تک پہنچ جائے۔ اور اللہ تعالیٰ فاسقین کو ہدایت نہیں دیتا، یعنی وہ گمراہ رہیں گے جن کی یہ 8 محبتیں اللہ اور اس کے رسول سے۔ اچھا یہاں یہ بھی ایک سوچنے کی امر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی محبت کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت رکھی۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت غیر سے محبت ہے، جس طرح اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی جو آیت کریمہ تلاوت کی گئی نا، کہ جس میں اللہ نے فرمایا کچھ لوگ ہیں جو اللہ کے غیر سے محبت ایسی رکھ لیتے ہیں جیسے رکھنے کا اللہ سے حق تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اللہ کے محبوب کی محبت کو اپنی محبت کے ساتھ بیان کر دیا کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ اللہ کے محبوب کی محبت کوئی غیر کی محبت ہے۔ اسی لیے سورہ توبہ کی اس آیت کریمہ میں اللہ نے 8 محبتیں جو انسان کی فطرت میں شامل ہیں ان کو تذکرہ کرنے کے بعد، گنانے کے بعد رب نے فرمایا اگر یہ 8 محبتیں جو فطرت میں تمہاری شامل ہیں، اگر یہ محبتیں اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے بڑھ جائیں تو پھر رب کے حکم کا انتظار کرو، یعنی اللہ کے رسول کی محبت اللہ کی محبت سے جدا نہیں ہے، ایسا ہی ہے نا، تبھی تو اللہ نے یہ محبت اپنے ساتھ رکھی۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ اللہ کے رسول کی محبت غیر اللہ کی محبت ہے، یہ اللہ ہی کے راستے کی محبت ہے۔ اور پھر فرمایا کہ اللہ فاسقین کو، یعنی کہ یہ فسق ہے کہ یہ محبتیں اگر دنیا کی اللہ اور اس کے رسول سے بڑھ جائیں تو یہ فسق ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فاسقین کو اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا، فاسقین کی قوم کو، ان جماعت کو اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں فرماتا۔ یہ محبتیں کیسی تھی؟ صحابہ کرام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو کیسے سمجھا؟ حدیث شریف میں آتا ہے جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرماتے تو آپ کے جو وضو کا پانی تھا وہ صحابہ کرام اس کے لیے ایک دوسرے سے جھگڑتے، اس پانی کو لیتے، اپنے سینوں پہ ملتے، چہروں پہ ملتے، اور اگر کسی کو میسر نہ آتا تو وہ دوسرے کے ہاتھ جس میں پانی لیا تھا اور استعمال کیا اسی کو ہاتھ لگا لیتا۔ حدیث شریف میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلا کے پوچھا تمہیں اس چیز کا کس نے حکم دیا ہے؟ تو صحابہ نے جواب جو دیا وہ صحابہ کا عقیدہ بیان کرتا ہے۔ اس آیت کریمہ کی نسبت صحابہ کرام نے عرض کی اللہ کے رسول، ہم اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھتے ہیں، ہم اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ پانی تو استعمال کیا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ تعالیٰ تو جسم سے پاک ہے، وہ ہاتھوں سے ان چیزوں سے پاک ہے، اللہ تعالیٰ وضو کرنے سے پاک ہے، اس کو حاجت نہیں کہ وہ وضو کرے اور پاکی اختیار کرے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرما رہے ہیں
اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا مستعمل پانی کو وہ ہاتھ لگا رہے ہیں اور کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں. یعنی کہ اللہ کے رسول کی محبت کو انہوں نے اللہ تعالیٰ کی محبت کے ساتھ جوڑ کے رکھا، کیونکہ قرآن کا یہ حکم ہے کہ اگر یہ 8 محبتیں اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے بڑھ جائیں تو اللہ کے حکم کا انتظار کرو. یعنی اللہ نے اپنی محبت کو اللہ کے محبوب کے ساتھ ملا کے رکھا. اللہ کے محبوب کی محبت بھی اللہ کی محبت ہے، اللہ کی طرف ہی لی جاتی ہے. اسی لیے صحابہ کرام کا بھی یہی عقیدہ تھا. تو یہ محبتیں کیسے بڑھ جاتی ہیں آج آپ دیکھ لیں. آج ہمیں اپنا خاندان، اپنے والدین میں سے کوئی بات ایسی کہہ دے جو معلوم ہے کہ یہ شریعت کا حکم نہیں ہے، مگر ان کے کہنے میں آ جاتے ہیں. اولاد مجبور کرتی ہے، کسی بھی بندے سے پوچھ لیں جو راشی ہوگا نا رشوت لینے والا، وہ بھی اولاد کے لیے وہ کہتا ہے کہ میں رشوت لیتا ہوں، مجھے اپنے لیے حاجت نہیں ہے. جو کسی کی زمین حق مارتا ہے، کسی کے ساتھ دھوکہ کرتا ہے، کہنے کو وہ بھی یہی کہتا ہے کہ میں اپنی اولاد کے لیے کرتا ہوں، کے لیے کچھ بنا جو میں نے اپنی، مجھے حاجت نہیں ہے. تو یہ اولاد آپ بہت بڑا امتحان ہے، مگر اولاد کی محبت اللہ کی محبت سے نہ بڑھ جائے. صحابہ کرام نے اس محبت کو اوور رائڈ کر لیا تھا. وہ عبداللہ بن ابی کا جو بیٹے تھے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے. جب اس نے حضور کی شان میں، حضور کی غیر موجودگی میں موجود نہیں تھے، جب مدینہ کے باہر تھے، تو اس نے بے ادبی کی، تو اس کو گھر میں انہوں نے داخل نہیں ہونے دینے بیٹے دیں. کہا جب تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے معافی نہیں مانگو گے، بتاؤ گے نہیں کہ آپ عزت والے ہیں میں ذلیل ہوں، تک میں گھر میں داخل نہیں ہونے دوں گا. انہوں نے باپ کی محبت کو اپنے اوپر حاوی نہیں کیا کہ میرا باپ ہے چلو میں اس بات کو درگزر کر جاتا ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں بتاتے. اسی طرح سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے بیٹے جو تھے وہ اس وقت کافر تھے جب آپ غزوہ بدر میں تھے. تو جب وہ بعد میں مسلمان ہو گئے تو آپ سے عرض کرنے لگے کہ آپ اس جنگ میں میری تلوار کی زد میں تھے، میں نے آپ کو نہیں مارا، میں نے نہیں آپ پر وار کیا. حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فرمایا اگر خدا کی قسم تم میرے وار میں آ جاتے تلوار میں تمہیں کبھی نہ چھوڑتا. تم میرے اللہ کے محبوب اللہ اور اس کے رسول کے دشمن تھے. تو ان کے ہاں یہ محبتیں صحابہ کرام نے یہ سیکھ لیا تھا کہ یہ محبتیں جو انسان کی فطرت میں شامل ہے، اس محبت کا انکار نہیں ہے، مگر یہ اتنی شدید نہ ہو جائیں، اتنی بڑھ نہ جائیں کہ جب اللہ اور اس کے رسول کی محبت کا مقابلہ آ جائے ان محبتوں کے ساتھ تو بندہ بآسانی اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو ترجیح دے. بندہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو آسانی سے ترجیح دے. یہ اللہ تعالیٰ نعمت عطا فرماتا ہے اپنے خاص بندوں کو. لیکن یہ اللہ کے ایک ولی تھے، نبی علیہ الصلوۃ، بلکہ حدیث مبارکہ ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پچھلی امت کے ایک ولی کا ذکر کیا جو بچہ تھا، نوخیز تھا. ہم یہ سمجھتے ہیں نا کہ شاید ہم بڑے بوڑھے ہو جائیں گے، جب داڑھی سفید ہو جائے گی پھر اللہ اللہ کرنے لگیں گے، پھر اللہ سے محبت کرنے لگیں گے، عبادت کرنے لگیں گے. ابھی ہمارا وقت ہے اپنا کیریئر بنائیے. تو حضور بات عرض یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پچھلی امت کے ایک ولی کا تذکرہ فرمایا جو نوخیز تھا، بچہ تھا، عمر میں چھوٹا تھا. اور کتنی شان والا ہے وہ کہ حضور تذکرہ فرما رہے ہیں اور صحابہ کی جماعت میں بیٹھ کر تذکرہ فرما رہے ہیں. حضور فرماتے ہیں کہ وہ اللہ سے بڑی محبت رکھتا تھا اور اللہ اس سے محبت رکھتا تھا. اللہ تعالیٰ اس سے محبت رکھتا تھا. اللہ نے اس پر یہ فضل فرمایا تھا کہ وہ جو دعا کرتا تھا اللہ اس کی دعا کو قبول کر لیتا تھا. وہ اگر کسی بیمار کے اوپر ہاتھ رکھ دیتا اللہ اسے شفا دے دیتا. کسی اندھے کے اوپر ہاتھ رکھتا تو اللہ تعالیٰ اس کو بینائی لوٹا دیتا. حضور فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ وہ ایک قافلے میں سفر کر رہا تھا تو راستے میں قافلے کا راستہ ایک شیر نے روکا ہوا تھا. اس جگہ پہ شیر تھا اور قافلے والے ڈر کے دور رکے ہوئے تھے کہ آگے گئے تو وہ شیر ایسا نہ ہو کہ حملہ کر دے اور نقصان پہنچائے لوگوں کو. اس شیر کے علاقے میں وہ داخل نہیں ہو رہے تھے، وہ راستے میں بیٹھا ہوا تھا. تو اس نے ایک چھوٹی سی کنکری اٹھائی اور اس شیر کو ماری. جیسے ہی وہ شیر کو جا کے لگی شیر مر گیا.
لوگوں میں بڑی بات مشہور ہو گئی، یار چھوٹی سی کنکر سے اس نے شیر کو مارا اور اس نے شیر کو مار دیا۔ بات پھیلتی رہی پھیلتی گئی۔ بادشاہ کا جس وہ شہر میں پہنچا، وہاں لوگوں کی وہ جو ہیر سے بھی پہنچتا رہا، لوگ ایک دوسرے سے بات کرتے رہے کہ یار اس بچے کی یہ اس نے کرامت دکھائی ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ جو بادشاہ کا وزیر تھا، اس جگہ کا جو بادشاہ تھا جس نے خدائی کا دعویٰ کر رکھا تھا اور لوگوں کا معبود بنا ہوا تھا، اس کا وزیر اندھا ہو گیا۔ اب اسے کوئی شفا نہیں مل رہی تھی، کسی نے اس کو مشورہ دیا کہ ایک بچہ ہے، اگر وہ تمہارے آنکھوں پہ ہاتھ رکھ دے، دم کرے تو تمہاری آنکھیں درست ہو جائیں گی، اس کے پاس چلے جاؤ۔ وزیر نے بہت علاج کرایا، نہیں بن پڑی تو وہ اس بچے کے پاس چلا گیا۔ جب وہ بچے کے پاس گیا تو بچے سے اس نے کہا کہ میں تمہیں بڑے ہیرے جواہرات اور انعامات دوں گا اگر تم مجھے یہ شفا دے دو۔ تو بچے نے کہا کہ مجھے تمہارے کسی مال و دولت کے لیے نہیں کرنی، میں تو اللہ کی رضا کے لیے یہ کام کرتا ہوں۔ اس نے بچے کی وزیر کی اس آنکھوں پہ ہاتھ رکھا، دم کیا، دعا کی، اس کو اللہ نے شفا دے دی، بینائی ہو گئی۔ اب وہ اس بادشاہ کے دربار تک بھی اس کا چرچا پہنچ گیا۔ جب بادشاہ کے دربار تک اس کا چرچا پہنچا، بادشاہ پریشان ہو گیا، یار میں نے تو لوگوں کو خدا کہا ہوا ہے، اور یہ بچہ کون ہے؟ اس بچے کو بلاؤ۔ اس کو دربار میں پیش کیا گیا۔ حضور فرماتے ہیں جب اس کو بچے کو دربار میں پیش کیا گیا تو اس نے سوال کیا کہ تمہارا رب کون ہے؟ کیا میرے علاوہ تمہارا کوئی رب ہے؟ تو بچہ کہنے لگا کہ میرا اور تیرا رب اللہ ہی ہے۔ بادشاہ کو اور غصہ آ گیا کہ یار اس نے تو میرے علاوہ کسی کو کہہ رہا ہے اور کہہ رہا ہے میرا بھی رب وہی ہے۔ بادشاہ نے ایک ٹیم تشکیل دی اور اسے کہا کہ جاؤ اس کو پہاڑ کے اوپر لے جاؤ اور اسے پہاڑ سے اوپر سے دھکا دے دینا تاکہ یہ نیچے اس کی ہڈیاں ٹوٹ جائیں، یہ مر جائے۔ ایسے ہی ہوتا ہے نا، ہم اپنی مرضی کے خلاف چاہے کوئی بندہ حق کہہ رہا ہو، بات سننے کا حوصلہ نہیں رکھتے اور چاہتے ہیں کہ اس کی جان لے لیں، اس کو ختم کر دیں، یہ ہستی اس کی موجود ہی نہ ہو۔ یہی اس کے اندر بھی پیدا ہوا غصہ، اور اس نے بندے سپاہیوں کو بھیجا، وہ پہاڑ پہ لے گئے۔ جب وہ پہاڑ پہ لے کے جا کے اسے پھینکنے لگے تو اس بچے نے یہ دعا کی کہ یا اللہ اگر یہ تو چاہتا ہے کہ میں مر جاؤں تو مجھے یہ قبول ہے، لیکن اگر یہ تیری مشیت نہیں ہے تو تو میری طرف ان کے لیے میری طرف سے تو ہی کافی ہے۔ جب اس نے یہ دعا کی، زمین میں زلزلہ آیا، ایسا زلزلہ آیا، وہ لینڈ سلائڈنگ شروع ہوئی، وہ جو جماعت اسے پھینکنے آئی تھی وہ نیچے گر گئی، یہ وہاں کا کھڑا رہ گیا اوپر۔ وہ نیچے گر کے مر گئی، یہ واپس پہاڑ سے اتر کے شہر میں آ گئے۔ جب یہ شہر میں آیا تو بات اور پھیل گئی، یار وہ تو اس کو مارنے گئے تھے، وہ مر گئے، یہ بچ گیا۔ بادشاہ کو اور طیش آئی، بادشاہ نے پھر اسے اریسٹ کروایا۔ حضور فرماتے ہیں اس نے اب بادشاہ نے اپنے سپاہیوں سے یہ کہا کہ اسے سمندر کے اندر کشتی میں بٹھا کے لے جاؤ، اور اسے جب سمندر کی گہرائی کے قریب پہنچو تو اسے وہاں سے دھکا دے کے سمندر میں پھینک دینا تاکہ ڈوب کے مر جائے۔ سپاہی اسے پکڑ کے کشتی میں بٹھا کے پھر لے گئے۔ جب وہ کشتی وہ بوٹ پانی کے درمیان میں پہنچی، گہری جگہ پہ پہنچی، وہ اسے پھینکنا چاہتے تھے، وہ سپاہی اسے پکڑا انہوں نے کہ اس کو پھینکے۔ اس نے پھر اللہ سے وہی دعا کی، جیسے ہی اللہ سے دعا کی ایسی لہریں بڑی بڑی آنے لگی، وہ کشتی ڈولنے لگی، وہ خود سارے گر گئے اور یہ پھر کشتی میں بچ گیا۔ یہ پھر کشتی سے ہوتا ہوا شہر میں واپس داخل ہو گیا۔ اب بادشاہ پریشان ہو گیا کہ میں اس کے ساتھ کیا کروں، یہ تو مرتا ہی نہیں ہے۔ بادشاہ کو اس کے دربار میں اسے پھر پیش کیا گیا۔ یہ چھوٹا بچہ، ینگ بچہ، یہ کہنے لگا، جو اللہ کا ولی تھا، جو اللہ سے محبت رکھتا تھا، اللہ اس سے محبت رکھتا تھا، یہ کہنے لگا کہ بادشاہ تم مجھے نہیں مار سکتے، میں اس وقت تک نہیں مروں گا جب تک تم میرے بتائے ہوئے طریقے سے نہیں مجھے مارو گے۔ بادشاہ نے کہا یہ تو اچھی بات ہے، یہ خود ہی اپنا موت کا طریقہ بتا رہا ہے، بتاؤ کیسے ہے۔ تو کہنے لگا، وہ اللہ کا ولی کہنے لگا کہ تم مجھے ایسے مار سکتے ہو کہ تم اپنی ترکش سے مجھے ایک لوگوں کو جمع کرو، مجھے ایک جگہ پہ باندھ دو، اور پھر اپنی ترکش سے تیر نکال کے مجھے تیر مارو، اور تیر مارتے وقت یہ کہو بسم اللہ رب الغلامی، کہ اس غلام، اس بچے کے رب کے نام سے میں یہ تیر مار رہا ہوں۔
اس نے کہا ٹھیک ہے میں ایسا کرتا ہوں. اس نے اپنی رعایا شہر والوں کو جمع کر لیا، اس بچے کو ایک اونچی جگہ پر باندھ دیا گیا، اور پھر بادشاہ نے اس کو یہی لفظ کہتے ہوئے تیر مارا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جیسے ہی اس نے تیر مارا وہ اس کی کن پٹی پہ لگا، اور اس نے اپنے کن پٹی پہ ہاتھ رکھا اور وہ بچہ ادھر ہی فوت ہو گیا، شہید ہو گیا. لیکن وہ جو لوگ تھے کھڑے ہوئے، انہوں نے وہ کلمہ سنا بسم اللہ رب الغلام، تو ان کو یقین ہو گیا کہ اس بچے کے رب کا نام لے کر یہ اس کو مارتا ہے، ورنہ یہ مار نہیں سکتا تھا اس کو. تمام نے اس کا اقرار کیا کہ اس بچے کے رب کے اوپر ہم ایمان لے آئے. تمام لوگ ہدایت یافتہ ہو گئے. اس بچے نے اپنی جان پیش کی، اس بچے نے اپنی جان پیش کی کس چیز کے لیے؟ اللہ کا نام بلند کرنے کے لیے. یہ محبت کی انتہا ہے کہ اللہ کی راہ میں اگر مال سامنے آ جائے تو مال اللہ کی راہ میں خرچ کر دیں. اللہ کی راہ میں کوئی ایموشنل فیلنگ آ جائے تو اس کو قربان کر دیں. اللہ کی محبت سے کسی محبت کو آگے نہ بڑھنے دیں، حتیٰ کہ اپنی ذات کی محبت، اپنی جان کی محبت بھی اللہ کی محبت سے نہ بڑھنے دیں. اس بچے نے وہ اپنی جان قربان کر دی اللہ کی محبت میں، اللہ کا نام سربلند رکھنے کے لیے. تفسیر ابن کثیر میں یہ واقعہ نقل ہے. پھر ترمذی شریف میں بھی نقل ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اس بچے کے جو اللہ کا ولی تھا، جو اللہ کی محبت میں اس نے اپنی جان قربان کی، وہ اللہ سے محبت رکھتا تھا، اس کی قبر کشائی ہو گئی، کسی طرح کھدائی میں اس کی لاش ظاہر ہو گئی قبر. ترمذی شریف میں نقل ہے کہ وہ ابھی بھی اس بچے کا کن پٹی پر ہاتھ تھا اور اس کا جسد بالکل سلامت تھا اور وہ درست تھا. ہزاروں سال گزرنے کے بعد بھی اس کا جسم بالکل درست تھا. عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جب اللہ تعالیٰ سے بندہ محبت کرنے لگتا ہے، اس محبت میں وہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں فنا ہوتا ہے، پھر اللہ بھی اس سے محبت کرنے لگتا ہے. کیونکہ قرآن نے اصول بنایا فَاذْكُرُونِی اذْکُرْکُم، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا. جب آپ اللہ تعالیٰ کی اللہ سے محبت کرنے لگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی آپ سے محبت رکھنے لگ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں ہمیں یہ بھی بتا دیا کہ یہ اللہ کی محبت ہمیں کرنی کیسے ہے، یہ محبت اس کو حاصل کیسے کرنی. اللہ تعالیٰ کلام پاک میں فرماتا ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِی یُحْبِبْکُمُ اللَّهُ، کہ اے لوگو اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرنا چاہتے ہو، محبت کا دعویٰ کرنے ہو، فَاتَّبِعُونِی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَاتَّبِعُونِی، میری اطاعت کرو، میری پیروی کرو، یُحْبِبْکُمُ اللَّهُ، اللہ تم سے محبت کرنے لگ جائے گا. تو کیا طریقہ ہے اللہ تعالیٰ کی محبت کرنے کا؟ نبی علیہ السلام کی اطاعت، اور نتیجہ کیا نکلے گا کہ اللہ محبت کرنے لگ جائے گا. حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے کسی نے یہ پوچھا کہ یا حضرتہ یہ کیسے معلوم چلے کہ کوئی شخص اللہ سے محبت کرتا ہے اور کوئی شخص اس مقام پر فائز ہے کہ اللہ اس سے محبت کرتا ہے؟ یہ کیسے معلوم چلے؟ کیونکہ ہم رب کو تو دیکھ نہیں سکتے، بندے کو دیکھ سکتے ہیں. تو یہ کیسے معلوم چلے کہ یہ بندہ اللہ سے محبت کرتا ہے اور دوسرا بندہ اس درجے پر فائز ہے کہ اللہ اس سے محبت کرتا ہے؟ تو حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ نے جو ایسے پائے کے ولی تھے، آپ فرماتے ہیں کہ جو بندہ اللہ سے محبت کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں کمر بستہ ہو جاتا ہے، وہ رکوع و سجود کرتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں جب رکوع و سجود سے تھک جاتا ہے تو ذکر لسانی کرنے لگ جاتا ہے، اور جب وہ ذکر لسانی سے بھی تھک جاتا ہے تو استراحت کے لیے، آرام کے لیے ذکر قلبی میں مشغول ہو جاتا ہے، اور اللہ کی
نعمتوں میں تفکر کرنے لگ جاتا ہے، اللہ کی کائنات میں تفکر میں مصروف ہو جاتا ہے، یعنی وہ ہر لحظہ اللہ کی محبت میں ہی گرفتار رہتا ہے۔ محبت کی ڈیفینیشن میں ایک یہ امر بھی ہے کہ ہم محبت کو، اس ایموشن کو کیسے ڈیفائن کرتے ہیں کہ جب آپ کی سوچ کے اوپر، جب آپ کے خیال کے اوپر نہ چاہتے ہوئے بھی لاشعوری طور پر کوئی چیز، کوئی سوچ حاوی ہو جاتی ہے، وہ نشانی ہوتی ہے محبت کی۔ یعنی نہ چاہتے ہوئے بھی آپ کا محور، آپ کا ریفرنس پوائنٹ وہ شخصیت بن جاتی ہے، وہ ذات، وہ ہستی بن جاتی ہے۔ پھر کہا جاتا ہے کہ اس سے محبت ہو گئی ہے۔ یعنی جب آپ نے لباس پہننا تو آپ کا محور، آپ کے خیال، آپ کا سوچ وہی ہستی ہے کہ وہ یہ پہنتے ہیں، ان کا فیشن یہ ہے، ان کا ڈریس اپ ایسے ہوتا ہے، میں ایسے کر لوں۔ جب آپ کھانا کھانے لگے تو آپ کی محور وہی سوچ، وہی ہستی ہے، وہ ایسا کھاتے ہیں میں یہ کھاؤں گا، وہ کھانے میں یہ پسند کرتے ہیں میں یہ کروں گا۔ تو یہ محبت کا انداز یہ ہے، محبت کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ آپ کی سوچوں پہ وہ ہستی حاوی ہو جائے۔ تو باجی بستامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو اللہ سے محبت کرتا ہے اس کی نشانی یہ ہے کہ وہ رکوع و سجود کرتا ہے، جب ان سے تھک جاتا ہے تو ذکر لسانی کرنے لگ جاتا ہے، جب ذکر لسانی سے تھک جاتا ہے ذکر قلبی میں مشغول ہو جاتا ہے، اور اللہ کی کائنات میں، اللہ کی نعمتوں میں، اللہ کی قدرت میں تفکر کرنے لگ جاتا ہے، سوچ میں لگ جاتا ہے۔ یہ اس کی نشانی ہے جو اللہ سے محبت رکھتا ہے۔ پھر عرض کیجیے حضرت، تو پھر اس کی نشانی کیا ہوگی؟ جس سے اللہ محبت رکھتا ہے، جس سے اللہ محبت رکھتا ہے۔ حضرت باجید بستامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جس سے اللہ محبت رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اسے 3 نعمتیں عطا کرتا ہے، 3 خصلتیں عطا کرتا ہے، 3 ایٹریبیوٹس عطا کرتا ہے۔ اسے اللہ تبارک و تعالیٰ سمندر جیسی سخاوت عطا کر دیتا ہے، اسے اللہ تبارک و تعالیٰ سورج جیسی شفقت عطا کر دیتا ہے، اسے اللہ تبارک و تعالیٰ زمین جیسی عاجزی اور تواضع عطا کر دیتا ہے۔ لوگوں نے عرض کی حضرت اس کی وضاحت فرما دیجئے، تو آپ نے فرمایا کہ سمندر جیسی سخاوت یہ ہے کہ سمندر سے جیسے کوئی آئے تو ایک چلو بھر لے، کوئی جی چاہے جس کے پاس برتن بڑا ہو وہ اپنا گلاس بھر لے، ڈول بھر لے، جس کے پاس اس سے بڑا ڈول ہو وہ اس سے بڑا ڈول بھر لے۔ سمندر کی لہروں کو کوئی فرق نہیں پڑتا، جتنا اس سے جو نفع چاہنا چاہتا ہے وہ اسے لے لے۔ اللہ تعالیٰ اس ذات کو جس سے اللہ محبت کرتا ہے ایسا بنا دیتا ہے کہ اس کی سخاوت سمندروں کی طرح ہو جاتی ہے۔ امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور کی سخاوت سمندروں کی لہروں سے بھی زیادہ تھی۔ تو اللہ جس سے محبت رکھتا ہے اسے سمندر کی طرح کی سخاوت دے دیتا ہے، جو آئے اپنی مرضی پوری کر کے چلا جائے، وہ عطا کرتا جاتا ہے، وہ عطا کرتا جاتا ہے۔ پھر حضرت باجی بستامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس سے اللہ محبت رکھتا ہے اسے دوسری صفت کیا ملتی ہے؟ سورج جیسی شفقت۔ جب سورج اپنی روشنی پھیلاتا ہے، یہ روشنی اللہ کی نعمت ہے، جب یہ روشنی پھیلاتا ہے سورج تو وہ نہیں دیکھتا کہ یہ غریب کی جھونپڑی ہے یا امیر کا محل ہے، وہ نہیں دیکھتا کہ یہ نافرمان ہے کہ فرما بردار ہے، وہ تمام کے اوپر یکساں اپنی روشنی کو پھیلا دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اسے سورج جیسی شفقت عطا کر دیتا ہے کہ وہ ہر ایک کے اوپر کرم کرنے لگ جاتا ہے، ہر ایک کے لیے شفیق ہو جاتا ہے، اللہ کی مخلوق کے لیے۔ حضرت باجید بستامی فرماتے ہیں پھر اللہ اسے زمین جیسی عز و انکساری اور تواضع عطا کر دیتا ہے، وہ متکبر نہیں ہوتا، وہ ایسا عز و انکساری جس طرح زمین کرتی ہے، زمین صدیوں سے پاؤں کے تلے بچھی ہوئی ہے، اس کے اوپر فرعون بھی چل رہے ہیں، اس کے اوپر حضرت موسیٰ جیسی ہستیاں بھی چل رہی ہیں، اللہ کے نبی بھی چل رہے ہیں، نیک اولیاء کرام بھی چل رہے ہیں، اور شداد اور نمرود بھی اسی زمین کے اوپر چلتے رہے، اللہ کے نافرمان بھی ان کے اوپر چلتے، وہ نیچے بچھی رہی زمین کی، تھکی نہیں، اس کہ میں تھک گئی ہوا، میں نے اس کو اپنے اوپر چلنے نہیں دینا،
بلکہ اس کو چلنے دینا ہے. ہر کسی کے لیے بچھ گئی. تو حضرت باجی بستامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ اسے زمین جیسی تواضع اور عز و انکساری عطا کر دیتا ہے. یہ وہ شخص ہے جس سے اللہ محبت رکھتا ہے. اب میرے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو دیکھ لیجئے. حضور سخی بھی تھے، شفیق بھی تھے، ہر ایک کے ساتھ شفقت فرمائی. دشمنوں کے بھی گھر سے کوئی آیا تو اللہ کے محبوب نے اس کے ساتھ شفقت فرمائی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عز و انکساری کو اختیار فرمایا. آپ ایک مرتبہ آپ نے اپنے جوتوں کے اندر نئے تسمے پہنے اور تھوڑے سے قدم چلے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام رونے لگ گئے اور بیٹھ گئے اور فرمایا عائشہ میرے پرانے تسمے لے آؤ. مجھے ایسا محسوس ہوا کہ میری چال بدل گئی ہے، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کا بندہ بن کے رہنا چاہتا ہوں. ہم تو فخر کرتے کرتے ٹھہرتے ہی نہیں. حضرت فصیل بن ایاز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ اللہ کی محبت کی ضمن میں ایک مرتبہ فرمانے لگے کہ مجھے اللہ سے حیا آتی ہے کہ میں جنت کی خواہش میں اور جہنم سے ڈرتے ہوئے اللہ کی عبادت کروں. میں اللہ کی محبت میں اللہ کی عبادت کرنا چاہتا ہوں. جنت کا طلبگار ہونا اور جہنم سے بچنے کی دعا کرنا اللہ کے محبوب نے سکھائی. اس کی طلب حق ہے، مگر اللہ کی عبادت کے لیے اللہ کی محبت اصل ہے کہ اللہ کی عبادت اللہ کی محبت میں کرنی چاہیے. مقصود یہ ہے، مقصود اللہ کی محبت ہے. اللہ کی عبادت اللہ کی محبت میں، اور اس کے ساتھ جسے کہتے ہیں نا بائی پروڈکٹ، اس کے ساتھ ضمناً آپ کو یہ بھی میسر آئے گا کہ آپ جہنم سے بچ جائیں گے، جنت کے طلبگار بنیں گے. اللہ کی رحمت کے طلبگار ہونا یہ عز و انکساری کا حصہ ہے. کوئی اگر یہ طلب نہ کرے کہ میں جنت نہیں طلب کرتا تو یہ بھی عز و انکساری نہیں ہوگی. لیکن مقصد عبادت کا اللہ کی محبت ہے. یقیناً ہم چاہتے ہیں کہ ہم جنت میں داخل ہوں اور جہنم سے اللہ میں پناہ عطا فرمائے. اللہ کے محبوب نے ایسی دعائیں بھی عطا فرمائی، سکھائیں اپنی امت کو. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. تو ہمیں یہ دعا کرنی ہے، مگر جو عبادت کا اصل ہے وہ اللہ کی محبت ہے. لیکن یہ گھر بیٹھے اللہ کی محبت نہیں دلوں میں پیدا ہوتی. اللہ کی محبت دلوں میں تبھی پیدا ہوتی ہے جب ان مجلسوں میں ان لوگوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں جن کو اللہ نے اپنا محبوب فرمایا ہے. یہ نعمت سخاوت عطا فرمائی ہے، یہ نعمت شفقت عطا فرمائی ہے، یہ نعمت تواضع عطا فرمائی ہے. جن لوگوں کو ان کی مجلس میں بیٹھ کر اللہ یہ قلوب کی کثافت کو دور فرماتا ہے. میرے مرشد کریم سیدی پروفیسر محمد مقصود الہی نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ ایک ایسی اللہ کے ولی ہیں جن کو اللہ نے یہ نعمت عطا فرمائی. جب ان کی مجلس میں شخص کوئی بیٹھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ دل سے اس کی دنیا کی محبت نکال دیتا ہے. ہماری وہ 8 محبتیں جو ہمارے قلب پر حاوی ہیں، والدین کی باپ کی محبت، بیٹے کی محبت، ازواج کی محبت، خاندان کی محبت، مال کی محبت، نقصان ہونے والے مال کی محبت، بہترین مکان جس کو ہم رہتے ہیں پسندیدہ مکان اس کی محبت. یہ 8 محبتیں جو ہمارے قلب پر حاوی ہوتی ہیں، جب ہم اللہ والوں کی مجلس میں بیٹھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو ان محبتوں پر حاوی فرما دیتا ہے. کیونکہ یہ وہ خود صاحب محبت ہوتے ہیں، ان کی خود قلب سے یہ 8 محبتیں نکل چکی ہوتی ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کی محبت نے جگہ لے لی ہوتی ہے. اس لیے جب ہم ان کی مجلس میں بیٹھتے ہیں تو ان کے سائے میں، ان کی برکت سے اللہ ہمارے دل کو بھی یہ پاکی عطا فرماتا ہے. ورنہ یہ 8 محبتیں دل سے نکلیں گی نہیں. یہ فطری عمل ہے، یہ کمزور نہیں ہوں گی. اللہ کی محبت طاقت نہیں پکڑے گی. آج دیکھیں نا، ہم جگہ جگہ پہ کمپرومائز کرتے ہیں. دنیا کے کہتے ہیں جی یہ دنیا کے، اس کے بغیر دنیا نہیں چل سکتی، کیونکہ ہم محبت رکھتے ہیں اس سے.
میرے مرشد کریم کی مجلس میں جو بیٹھتا ہے اللہ اسے یہ قوت عطا فرما دیتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت اور اس کی راہ میں کوشش کرنے کی محبت ان 8 محبتوں پر حاوی آ جاتی ہے، اور پھر اللہ راستے کھولنے لگ جاتا ہے۔ میرے مرشد کریم اسی قوت قلب کے لیے دل کے ذکر کی اجازت عطا فرماتے ہیں کہ اگر یہ دل قوت پکڑ جائے گا، ایمانی قوت اس دل کے اندر آ جائے گی، تو یہ دنیا کی محبتیں ماند پڑ جائیں گی، ختم نہیں ہوں گی، ماند پڑ جائیں گی۔ یہ اس قدر شدید نہیں ہوں گی جتنی اللہ اور اس کے رسول کی محبت شدید ہو جائے گی۔ یہ بیلنس کو شفٹ کرنے کے لیے یہ دل کا ذکر کیا جاتا ہے، اور یہ دل کا ذکر اس کی اجازت اللہ والے دیتے ہیں۔ میرے مرشد کریم اس دل کے ذکر کی اجازت دیتے ہیں۔ حضرت والا نے مجھ ناچیز کو اس ذکر کو آگے تعلیم کرنے کی اجازت عطا فرمائی لوگوں کی آسانی کے لیے۔ تمام حاضرین مجلس کو دل کی اجازت کیسے کرنا ہے؟ ہر وقت کھاتے پیتے پڑھتے پڑھاتے توجہ دل کی طرف رکھنی ہے، دل کی دھڑکن کی طرف توجہ رکھنی ہے۔ دل دھڑک رہا ہے، دھڑکن کہتی ہے اللہ اللہ اللہ، یہ دل کا ذکر ہے۔ ہر وقت کھاتے پیتے توجہ دل کی طرف رکھنی ہے۔ فارغ وقت ملے فوراً توبہ کریں اپنے گناہوں سے، اور مراقبہ کیجئے جو اللہ کے محبوب کی سنت ہے۔ کیسے مراقبہ کرنا ہے؟ سب سے پہلے اپنے گناہوں کی توبہ کی، توبہ کرنے کے بعد آنکھیں بند کی، گردن کو جھکایا، تصور دل کی طرف لے گئے، دل کہتا ہے اللہ اللہ اللہ، یہ مراقبہ ہے۔ اب جس قدر مراقبہ کریں گے اللہ تعالیٰ اسی قدر آپ کو یہ نعمت ذکر عطا فرماتا جائے گا۔ دل کے اندر یہ قوت پیدا ہوتی جائے گی کہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت بڑھ جائے گی، اور یہ 8 محبتیں جو انسان کے اندر فطری طور پر اس کے قلب میں شامل ہیں، یہ حاوی نہیں آئیں گی بلکہ کمزور ہو جائیں گی اللہ اور اس کی محبت کے مقابلے میں۔ اللہ یہ نعمت عظمیٰ ہم سب کو عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔ اس کے علاوہ 5 وقت نماز فرض ہے، یہ عرض کرنا ضروری ہے۔ 5 وقت نماز فرض ہے، 4 دن کی نمازیں پڑھنے والا بھی بے نمازی ہے۔ حکم 5 کا ہے، جس نے یہ حکم پورا کیا وہی نمازی کہلائے گا۔ کیا کرنا ہے؟ اگر نماز قضا ہو جائے، شرعی عذر ہے، قضا ہو جائے تو اس کو قضا کو پڑھنا ہے، لوٹانا ہے۔ 5 نمازیں پڑھیں گے تبھی نمازی بنیں گے۔ بے نمازی کے بارے میں آیا کہ جب وہ مرتا ہے تو اس کو پیاسا مرتا ہے، سمندروں کا بھی پانی پلا دیں تو اس کو پیاسا ہی مرے گا، وہ پیاس ہی لگے گی اس کو۔ قبر میں داخل ہوتا ہے تو قبر جہنم کی بھٹی بنا دی جاتی ہے۔ جب وہ روز محشر قیامت سے قبر سے اٹھایا جائے گا، اس کا نائمہ اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں پکڑایا جائے گا جو جہنمی کی نشانی ہوگی۔ خدارا یہ تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے نماز ادا کرنے میں، اس پہ احتیاط کرنی ہے۔ قضا ہو جائے تو قضا لوٹائیں، پڑھیں، 5 دن کی نماز پوری کرنی ہے، تبھی اس دن ہم نمازی پورے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنی نمازوں کی حفاظت کر سکیں، اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں کمر بستہ ہو سکیں، اور یہ دنیا کی یہ 8 محبتیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پر حاوی نہ ہوں، بلکہ اللہ اور اس کے محبوب کی محبت ہم پر حاوی ہو جائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔ ابھی ہم تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ اختتامی دعا ہوگی۔